اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں اور اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ہمارے سننے والوں میں سے بہت سارے لوگ ہمیں یہاں کمنٹ سیکشن میں آ کر اپنی پسند کے اشعار بتاتے ہیں، اور وہ اشعار جو ان کی سمجھ میں نہیں آتے۔ تو اسی سلسلے میں ہمارے ایک کرم فرما نے آج ہمیں غالب کا ایک شعر بھجوایا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس شعر کے معنی ہم انہیں بتلائیں۔ آپ سے صرف عرض یہ کرنا تھا کہ جب ہم کسی شعر کی معنی آپ کی فرمائش پر یہاں بتلا دیتے ہیں تو کچھ ذمہ داری آپ کی بھی ہوتی ہے کہ آپ کم از کم ہمیں یہ ضرور لکھ دیا کریں کہ وہ شعر آپ کی سمجھ میں آ گیا یا اسے مزید بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ شعر ہے: وہ میری چین جبیں سے غم پنہا سمجھا، راز مکتوب ببے ربطیے عنواں سمجھا۔ اس میں لفظ آیا ہے چین جبیں، دو الفاظ ہیں۔ چین جبیں کا مطلب ہوتا ہے پیشانی پر پڑنے والی شکنیں یا لکیریں۔ یہ بہت عام سی چیز ہے، آپ کی پیشانی پر بھی پڑتی ہیں، میری پیشانی پر بھی پڑتی ہیں۔ اور یہ کس صورتحال میں پڑتی ہیں کہ جب انسان حیران ہو یا غصے میں ہو یا پریشان ہو تو وہ اپنی پیشانی پر بل ڈال لیتا ہے، تو اس کو چین جبیں کہتے ہیں، یعنی کہ جبیں یعنی ماتھے پر پڑنے والی شکنیں۔ غم پنہا، غم تو آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں، پنہا کہتے ہیں چھپے ہوئے کو، ایک ایسی چیز جو دکھائی نہ دے رہی ہو۔ اور مکتوب کہتے ہیں خط کو۔ راز تو آپ جانتے ہیں چھپی ہوئی بات ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے راز مکتوب یعنی جو لکھی ہوئی چیز ہو، خط ہو، اس کو خط کہتے ہیں۔ راز مکتوب یعنی چھپا ہوا، خط میں چھپی ہوئی کوئی بات۔ اور بے ربط کہتے ہیں جس کی کوئی ترتیب نہ ہو۔ عنواں کہتے ہیں جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہو۔ اب فرماتے یہ ہیں کہ میرے محبوب نے میری پیشانی پر شکنیں پڑی ہوئی دیکھی تو وہ یہ سمجھ گیا کہ مجھے غم نے بری طرح ستا رکھا ہے۔ اب چونکہ مرزا غالب اپنے محبوب سے کبھی اپنے دل کا حال یا اپنے غم کی کہانی نہیں کہتے تھے اور ہمیشہ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن جو پیشانی پر پڑی ہوئی شکنیں تھیں انہیں باہر نہ چھپا سکے، اور جب محبوب کے روبرو ہوئے، اس کے آمنے سامنے آئے اور اس نے ان کا چہرہ دیکھا تو اس پر شکنیں پڑی ہوئی تھی ان کے ماتھے پر۔ تو کہتے ہیں میں نے تو پوری کوشش کی تھی کہ میں اپنے غم کو ضبط کروں، اس کو چھپا کر رکھوں، کوئی کسر اس میں نہیں چھوڑی تھی، کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، لیکن میرے محبوب کو اس کا علم ہو گیا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ ایسی ہی بات ہوئی جیسے کسی خط کا سرنامہ بے ربط سا ہو، یعنی جو اس کے اوپر پتہ لکھا ہوا ہے وہ عجیب سا ہو، اور دیکھنے والا اندازہ کر لے کہ بھئی اندر خط میں کیا بات لکھی ہوئی ہوگی۔ مطلب یہ کہ مثال سے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ کسی خط کو، اب آپ ان کی پیشانی کو وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا سمجھا جائے کہ جیسے میری پیشانی پر سب کچھ لکھا ہوا تھا، یعنی اگر شکنیں نہ پڑی ہوئی ہوتی تو محبوب کو کوئی اندازہ نہ ہوتا، بالکل اسی طرح جیسے کوئی خط ہوتا ہے وہ بند ہوتا ہے تو آپ نہیں بتا سکتے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، ظاہر لفافے میں بند ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں اسی طرح یہی حال میری پیشانی کا بھی تھا کہ میری پیشانی جو تھی اگر اس پر کچھ بھی نہ ہوتا، غم اپنی جگہ تھا، پریشانی اپنی جگہ تھی، محبوب کی بے وفائی یا محبوب کی لاپرواہی، وہ سارا قصہ اپنی جگہ ٹھیک ہے،
لیکن کہتے ہیں کہ جب وہ بل پڑے پیشانی پر اور شکنیں آئیں میری پیشانی پر، تو محبوب کو اندازہ ہو گیا کہ یہ آدمی کسی غم میں مبتلا ہے۔ کہہ لیں بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے آپ کوئی خط ہو اور اس خط پر آپ اس قسم کا شروع میں ہی اس کے اوپر ہی کچھ اس قسم کی عبارت لکھ دیں، اس قسم کا پتہ جب جہاں لکھتے ہیں وہاں پر یہ لکھ دیں، تو دیکھنے والے کو بغیر خط پڑھے ہی اندازہ ہو جائے کہ بھائی اس خط میں کیسی خبر ہے، کوئی بری خبر ہے یا کوئی خوشخبری ہے یا کیا ہے۔ تو مطلب یہی ہے کہ عاشق نے تو ضبط کرنے میں اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اس کی کوشش یہی تھی کہ غم کا راز محبوب پر ظاہر نہ ہو، لیکن پیشانی کی شکنوں نے یہ راز فاش کر دیا۔ اب شعر میں یہ پیشانی کی جو شکنیں ہیں ان کو سرنامے سے، اور جو غم پنہا ہے اس کو راز مکتوب سے تشبیہ دی گئی ہے۔ راز مکتوب یعنی خط کے اندر لکھا ہوا راز سے مطلب یہ ہے کہ خط کے اندر جو کچھ بھی باتیں لکھی ہوئی تھیں وہ، تو وہ کہتے ہیں کہ میری پیشانی جو تھی وہ، اس کی آپ مثال یوں سمجھ لیں کہ جیسے کسی کو کوئی خط موصول ہو اور اس خط کے اوپر پتے کی جہاں پر پتہ لکھتے ہیں وہاں پر کچھ ایسی بات لکھی ہوئی ہو کہ پڑھے بغیر، اس کو کھولے بغیر دوسروں کو اندازہ ہو جائے کہ اس خط کے اندر اس کا مضمون کیا ہے، اس میں کیا بات لکھی گئی ہے۔ تو کہتے ہیں عین اسی طرح میری پیشانی کا بھی حال تھا، جیسے کہ ایک لفافہ ہوتا ہے اس طرح کی بند تھی، اگر اس کے اوپر شکنیں نہ پڑی ہوئی ہوتی تو یہ اس خط کی طرح نہ ہوتی کہ جس کے اوپر پتے ہی میں تمام راز لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح میری جو پیشانی پر شکنیں تھیں انہوں نے میرے دل کا سارا بھید میرے محبوب پر ظاہر کر دیا۔ تو خواتین حضرات، ہم نے کوشش کی کہ آپ کو، ہمارے جو سننے والے ہیں ان کا نام ہم بھول گئے اس وقت، ان کو ہم نے اس شعر کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، تو امید ہے کہ اب یہ شعر اچھی طرح ان کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، بس اگر آپ کو پیشانی کی شکنوں کا مطلب یعنی چین جبین کا مطلب پتہ ہو، اور غم پنہا کا مطلب آپ جانتے ہوں، اور راز مکتوب اور بے ربطی کسے کہتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہو، تو یہ شعر آپ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنے ہی۔ آپ سے انشاءاللہ غالب کی کسی اور غزل یا کسی اور شعر کے ساتھ آئندہ محفل میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔